بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہرچے در ذہن متصور شود اگر نفس و مانع از وقوع شرکت بود بین کثیرین آرا جزئی حقیقی خانم چون زید. ہر وہ چیز جو ذہن میں متصور ہو اگر اس کا نفس تصور کثیرین کے درمیان وقوع شرکت سے مانع ہو تو اس کو جزئی حقیقی کہتے ہیں، جیسے زید. یعنی کسی بھی چیز کا، ہر وہ چیز جس کا ذہن میں تصور ہو، ہر وہ چیز جس کا علم ہمیں حاصل ہو جائے ذہن کے اندر، تو وہ علم اگر ایسا ہے کہ وہ اس چیز کے بہت سی چیزوں کے درمیان شرکت کو، یعنی علم ایسا ہے کہ وہ علم چاہ رہا ہے کہ یہ چیز بہت سی چیزوں کے درمیان شریک نہ ہو، یعنی یہ چیز بہت سی چیزوں پر نہ بولی جائے، صرف ایک چیز پر بولی جائے، تو اس کو جزئی حقیقی کہتے ہیں، جیسے زید. ٹھیک ہے کہ زید کیا ہے؟ زید کا علم جب ہمیں ہوا تو جب بھی ہم زید کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو یہی معنی ہوتا ہے کہ زید کسی ایک انسان کا نام ہوگا، بہت سی انسان کے درمیان شریک نہیں ہوگا. جب بھی ہم زید کا تصور کریں گے تو ہمارے ذہن میں صرف اسی انسان کا تصور آئے گا، اسی انسان کا خیال آئے گا جس کا نام زید ہوگا، صرف اسی انسان کا آئے گا، باقی کسی انسان کا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو زید کا فرد ایک ہی ہے. زید کا تصور ہی چاہ رہا ہے کہ اس کے بہت سارے افراد نہ ہو یا وہ بہت سے افراد کے درمیان شریک نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ صرف اسی انسان پر بولا جائے جس کا نام یہ ہے. تو اسی کو کہتے ہیں جزئی حقیقی، جس کا تصور ہی، جس کا خیال ہی اس چیز سے روکتا ہو کہ وہ بہت سی چیزوں پر صادق آ جائے. ٹھیک ہے، وہ اگر نفس تصور و مانع وقوع شرکت نباشد بین کثیرین آرا کلی خانن چو انسان. اور اگر اس کا نفس تصور اگر وقوع شرکت سے مانع نہ ہو کثیرین کے درمیان تو اس کو جزئی کہتے ہیں. یعنی اس کا تصور ہی، اس کا علم اگر اس چیز سے نہ روکتا ہو کہ وہ چیز بہت سی چیزوں پر بولی جائے، بہت سے افراد پر بولی جائے، بہت سی چیزوں پر بولی جائے، تو اس کو کلی کہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز، جس چیز کا علم ہمیں حاصل ہوا ہے، اس چیز کا علم ایسا ہے کہ وہ علم چاہتا ہے کہ یہ چیز بہت سی چیزوں پر بولی جائے. ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں پر یہ چیز بولی جائے تو اس کو کلی کہیں گے. جیسے انسان ہے کہ انسان کا جب ہمیں علم حاصل ہوا تو انسان کا نفس تصور ہی، انسان کا علم ہی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بہت سی چیزوں پر صادق ہے، بہت سے افراد پر صادق ہے. جیسے انسان زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، خالد ہے، یہ سب کے سب اس کے انسان کے افراد ہیں، ان سب پر انسان کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کا تصور ہی یہ چاہ رہا ہے کہ ان سب پر انسان بولا جائے. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ کثیرین کے درمیان شرکت کا واقع ہونا. کثیرین جمع کو بولتے ہیں، اجتماع، یعنی بہت سارے افراد جس کے ہوں، جو بہت سارے افراد ہوں تو ان کو کثیرین بولتے ہیں. اور وقوع شرکت یعنی شریک ہو جانا ان سب کا آپس میں، ان سب جو ان کے افراد ہیں، کلی کے جو بھی افراد ہیں، ان سب کا شریک ہو جانا. جو انسان، جیسے انسان کہ اس کے بہت سارے افراد ہیں، یہ بہت ساری چیزوں پر بولی جاتی ہے، یعنی انسان کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب پر یہ بولا جاتا ہے لفظ انسان، تو یہ کلی ہے. وہ ہر یک ازا کثیرین را افراد آ کلی و جزئی اضافیہ و خانند، جزئیہ اضافیہ و خانند. اور ان کثیرین میں سے ہر ایک کو اس کلی کے افراد اور اس کا جزئی اضافی کہتے ہیں. یعنی جن کثیرین پر کلی صادق آیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے انسان ایک کلی ہے، یہ بہت سے افراد پر صادق آیا ہے، جیسے زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، خالد ہے، ان سب پر انسان صادق آ رہا ہے کہ انسان زید بھی ہے، عمر بھی ہے، خالد بھی ہے، یہ سب کے سب انسان ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان ان سب پر صادق آ رہا ہے، تو یہ سب انسان کے افراد ہوں گے. ٹھیک ہے، انسان کلی ہے اور ان سب پر انسان صادق آ رہا ہے، تو یہ سب چونکہ انسان کے کثیرین ہیں، افراد ہیں کلی کے، انسان جو کہ کلی ہے اس کے کثیرین یہ ہیں، زید، بکر، عمر، خالد وغیرہ، تو یہ اس انسان کے افراد ہوئے. ٹھیک ہے، اور ان کو اس کلی کے افراد اور اس کا جزئی اضافی بھی کہہ سکتے ہیں. جزئی حقیقی کی تعریف کا آپ نے اوپر پڑھی کہ جس کا نفس تصور کثیرین کے درمیان وقوع شرکت سے مانع ہو.
جس کا تصور ہی یہ نہیں چاہ رہا ہو کہ یہ بہت سے افراد پر صادق آئے، ٹھیک ہے، تو اس کو جزئی حقیقی کہتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے جزئی اضافی۔ تو جزئی اضافی کسے کہتے ہیں؟ جزئی اضافی اسے کہتے ہیں جو ایک کلی کے افراد ہیں تو اس کلی کے افراد کو اس کلی کا جزئی اضافی کہیں گے۔ جیسے انسان ہے تو انسان کے افراد زید، بکر، عمر، خالد، ہم لوگ سب یہ انسان کے افراد ہیں، تو ہم سب یہ انسان کے جزئی اضافی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اضافت کرتے ہوئے ہم انسان کے جزئی ہیں، انسان کے جز ہیں ہم انسان کی طرف اضافت کرتے ہوئے۔ وہ جزئی اضافی شاید کہ جزئی حقیقی باشد، اور جزئی اضافی ممکن ہے کہ جزئی حقیقی ہو، ٹھیک ہے، جزئی اضافی کے لیے یہ جائز ہے کہ جزئی حقیقی بھی ہو جائے، جیسے زید انسان کی طرف قیاس کرتے ہوئے، یعنی وہ کلی کے افراد کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ جزئی اضافی بھی ہو جائیں، جیسے زید انسان کے افراد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے افراد میں سے، اور انسان کے افراد کو ہی جزئی اضافی کہتے ہیں، انسان کے افراد کو جزئی اضافی کہتے ہیں اور افراد کہتے ہیں اس کلی کے انسان کے، ٹھیک ہے، تو انسان کا ایک فرد ہے زید اور اس کی طرف اضافت کرتے ہوئے انسان کی طرف یہ جزئی اضافی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنی حقیقت کی طرف دیکھتے ہوئے جزئی حقیقی ہے کہ یہ بہت سی چیزوں کے درمیان شریک نہیں ہو سکتا ہے، یہ بہت سی چیزوں پر صادق نہیں آ سکتا ہے، تو اس کو زید کو یہ اپنی طرف دیکھتے ہوئے یہ جزئی حقیقی ہے، لیکن انسان کی طرف اس کو اگر منسوب کریں گے تو وہ انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جزئی حقیقی بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو کہیں گے کہ جزئی اضافی کبھی جزئی حقیقی بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہاں زید جزئی اضافی ہے انسان کی اور جزئی حقیقی بھی ہے۔ چون زید بقیاس انسان، جیسے زید انسان کی طرف قیاس کرتے ہوئے، وہ شاید کہ کلی باشد فی نفس ہی، لیکن جزئی اضافی کلی دیگر باشد، اور ممکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کلی ہو بالذات لیکن کسی دوسرے کلی کا جزئی اضافی بھی ہو، یعنی جزئی اضافی جو ہو یعنی کلی کا ایک فرد، کلی کے افراد جو ہوں گے ان میں سے کوئی ایک فرد، کلی کا کوئی ایک فرد، اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ خود کلی ہو جائے، ٹھیک ہے، خود تو کلی ہو لیکن کسی دوسری کلی کا جزئی اضافی بھی ہو سکے، جیسے انسان حیوان کی طرف قیاس کرتے ہوئے۔ دیکھیں کلی چونکہ ایک نہیں ہے، کلی بہت سارے ہیں، جوہر ہے، اس کے بعد جسم مطلق ہے، پھر جسم نامی ہے، پھر اس کے بعد حیوان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب کلی ہیں، تو ان سب کے افراد ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے ہر ایک کے افراد ہوں گے اور ہر ایک کے جزئی اضافی ہوں گے، تو ان میں سے وہ کلی جو ایک کلی سے اوپر ہو، ٹھیک ہے، ایک کلی سے جو اوپر ہوگا اس کے افراد میں سے وہ کلی بھی آئے گا جو سب سے نیچے والا کلی ہوگا۔ دیکھ جیسے حیوان ہے، یہ انسان ہے، جیسے انسان ہے، ٹھیک ہے، تو انسان ایک کلی ہے اور حیوان بھی ایک کلی ہے، ٹھیک ہے، انسان بھی بہت سے افراد پر بولا جاتا ہے اور حیوان بھی بہت سے افراد پر بولا جاتا ہے، تو انسان کے افراد زید، بکر، عمر، خالد وغیرہ ہیں، اور حیوان کے افراد انسان، فرس، کلب، یہ سب حیوان کے افراد ہیں، ٹھیک ہے، تو انسان یہ حیوان کی طرف قیاس کرتے ہوئے جزئی اضافی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انسان کے افراد میں سے حیوان کے افراد میں سے حیوان کا ایک فرد ہے انسان، تو انسان حیوان کی طرف اضافت کرتے ہوئے جزئی اضافی ہوا، کیونکہ جزئی اضافی کہتے ہی اسے ہیں جو ایک کلی کا فرد ہو، ایک کلی کے فرد کو جزئی اضافی کہتے ہیں اس کلی کا، اور اس کا فرد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انسان حیوان کا ایک فرد ہے تو اس کو حیوان کا جزئی اضافی بھی کہیں گے، حیوان کی جزئی اضافی بھی کہیں گے، اور یہ انسان خود ایک کلی ہے کیونکہ انسان کے بھی افراد ہیں، زید، بکر، عمر، خالد، ہم لوگ، یہ انسان کے افراد ہیں، اور انسان ہم سب پر بولتے ہیں، انسان کوئی بھی پوچھے کہ ہم سب کون ہیں تو انسان ہی بولا جاتا ہے جواب میں، ٹھیک ہے، تو ہم سب انسان ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم سب پر انسان صادق آتا ہے تو انسان بھی ایک کلی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ لیکن کلی کے لیے یہ ممکن ہے کہ خود وہ کسی دوسرے و شاید کہ کلی باشد فی نفسی، لیکن جزئی اضافی کلی دیگر باشد، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود کوئی کلی خود تو کلی ہو لیکن
دوسرے کلی کے لیے جزئی اضافی بھی ہو جائے. جیسے انسان یہاں ہے کہ انسان حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو جزئی اضافی ہے، لیکن ہمارے طرف نسبت کرتے ہوئے وہ خود کلی ہے کہ ہم سب اس کے افراد ہیں، تو انسان خود کلی ہے، اور حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ جزئی اضافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی انہوں نے کہا کہ کلی کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود کلی ہے اور دوسری کی طرف اضافت کرتے ہوئے وہ جزئی حقیقی بھی ہو جائے. ترجمہ دیکھنے کو تو پھر سے. فصل: جو کچھ ذہن میں متصور ہو اگر اس کا نفس تصور کثیرین کے درمیان شرکت کے واقع ہونے سے مانع ہو، شرکت کے واقع ہونے سے روکتا ہو یا روکنے والا ہو، تو اس کو جزئی حقیقی کہتے ہیں، جیسے زید. اور اگر اس کا نفس تصور کثیرین کے درمیان شرکت کے واقع ہونے سے روکنے والا نہ ہو تو اس کو کلی کہتے ہیں، جیسے انسان. اور ان کثیرین میں سے ہر ایک کو اس کلی کا کے افراد اور اس کا جزئی اضافی، اس کی جزئی اضافی کہتے ہیں. اس کلی کے افراد اور اس کی جزئی اضافی کہتے ہیں. وہ جزئی اضافی شاید کہ جزئی حقیقی باشد. اور جزئی اضافی کبھی جزئی حقیقی بھی ہوتا ہے یا جزئی حقیقی بھی ہو سکتا ہے، جیسے زید انسان کی طرف قیاس کرتے ہوئے. اور کبھی کلی بھی ہو سکتا ہے، کبھی کلی بھی ہوتا ہے یا کبھی کلی بھی ہو سکتا ہے. نہیں، یہ الگ ہے کہ اور جزئی اضافی ممکن ہے کہ جزئی حقیقی بھی ہو جائے. یعنی ٹھیک ہے، جزئی اضافی کے لیے ممکن ہے کہ وہ جزئی حقیقی ہو جائے، جیسے زید، کہ زید خود جزئی حقیقی ہے لیکن انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جزئی اضافی ہے. اور ممکن ہے کہ جزئی اضافی کلی ہو خود، لیکن دوسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ جزئی اضافی ہو. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ کلی ہو خود اور لیکن دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، دوسری کلی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جزئی اضافی ہو، جیسے انسان حیوان کی طرف قیاس کرتے ہوئے کہ انسان خود کلی ہے. ٹھیک ہے، بہت سے افراد پر صادق آتا ہے انسان، اور حیوان کی طرف وہ نسبت کرتے ہوئے جزئی اضافی ہے.